والسلام على حبيبي الشفيع النجيب وعلى آله وأصحابه مع الحبيب اللبيب. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. صدق الله مولانا العظيم. فقیر سے پہلے مولانا جاوید اقبال مظہری مجدہو نے خطاب فرمایا اور اس خطاب میں سلسلہ چشتیہ کے حضرات ولی اللہ کا ذکر فرمایا. حقیقت میں انسان کی تعمیر، انسان کا تزکیہ اہل اللہ کی صحبت میں ہوتا. جب تک صحبت میں نہیں بیٹھتا بنتا نہیں. یہ حضرات جن سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں، ایسی جماعتیں ہیں جو اہل اللہ کے بارے میں صحیح عقیدہ نہیں رکھتے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں یہ کون ہے. اہل اللہ بنانے والے، وہ ہمارے معاشرے میں یہی ہستیاں ہیں جو بنانے والی. ان کے علاوہ جو آپ دیکھیں گے کوئی سنوارنے والا اور بنانے والا نہیں ملے گا. وہ دعویٰ کرتا ہے بنانے کا، وہ دعویٰ کرتا ہے سنوارنے کا، لیکن نہ سنوارتا ہے نہ بناتا ہے. یہ نہ بنانے کا دعویٰ کریں نہ سنوارنے کا دعویٰ کریں، یہ بناتے بھی ہیں اور سنوارتے بھی ہیں. مولانا جاوید اقبال مظہری مجدہو نے ایک شعر پڑھا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مشہور ہے: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں پیر کامل کاملانہ رہنما. یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر چلہ کیا اور جو مشاہدہ فرمایا اپنے مشاہدے کو اس شعر میں پیش کیا. چند روز پہلے مدینہ منورہ سے چند سوال آئے. آج کل ای میل ہے، الیکٹرانک میل ہے، تو اس پہ سوالات آ جاتے ہیں کہ فلاں صاحب یہ سوال پوچھ رہے ہیں، اس کا جواب عنایت کریں. تو جہاں اور سوال ایک یہ بھی سوال تھا اس میں کہ وہ اہل اللہ جو اپنی قبروں میں ہیں، کیا ان کی روحانیت سے فیض حاصل کیا جا سکتا؟ تو یہ مثال اس کی ہمارے سامنے ہے کہ جو اہل اللہ اپنی قبروں میں چلے گئے ہیں، بظاہر قبروں میں ہیں، لیکن ان کی پہنائیاں، ان کی وسعتیں، اس کا کوئی اندازہ نہیں. وہ اس قبر میں ہوتے ہوئے بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا تجربہ یہ ہے، فرمایا کہ وہ خزانے لٹاتے ہیں. گنج بخش ہے، وہ عالم کے لیے فیض رساں. ایک عام انسان دیکھتا ہے اس قبر کو تو کچھ نہیں پاتا، جو جس کو اللہ نے نظر دی ہے جب وہ دیکھتا ہے سب کچھ پاتا. فرمایا کہ وہ خزانے لٹانے والے ہیں، وہ عالم کے لیے فیض رساں ہیں، وہ اللہ کے مظہر ہے، مظہر نور خدا. گنج بخش فیض عالم مظہر نور، ناقصاں پیر کامل. جو ناقص ہے، جو ناتمام ہے، جو نامکمل ہے، جو ابھی بنا نہیں ہے،
اس کو بنانے والے پیر کامل ہیں، اور جو بن چکے ہیں اور جو سنور چکے ہیں ان کے رہنما ہیں، ان کے امام ہیں۔ یہ اس ہستی کے لیے فرما رہے ہیں جس کو ایک عام انسان جب دیکھتا ہے تو کچھ نہیں پاتا، اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ کچھ نہیں ہے، لیکن جب اس کے سامنے یہ پیش کیا جائے کہ دیکھنے والے تو دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے اور جو دیکھنے والے ہیں وہ سچے ہیں، جو انکار کرنے والا ہے وہ سچا نہیں ہے، جو دیکھنے والا وہ سچا ہے، تو اسی لیے اسی کی بات مانی جائے گی جو سچا ہے، خواہ وہ بات کتنی حیران کن کیوں نہ۔ مولانا جاوید اقبال صاحب کے بعد پروفیسر سید مقصود علی صاحب نے خطاب فرمایا، جو آیت کریمہ تلاوت کی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، شاہد آپ نے بھی تشریح بیان کی، ایک بات ذہن میں آئی کہ شاہد کے بعد مبشر کا لفظ، خوشخبری سنانے والا، نذیر ڈرانے والا، یہ عام طور سے ڈرانے والے کا ذکر آتا ہے تو بالعموم انسان یہ سمجھتا ہے معاذ اللہ جس طرح عام کسی محیط چیز سے ڈرایا جاتا ہے شاید وہ ڈرانے والا، یہاں وہ ڈرانے والا نہیں، بلکہ کوئی انسان کسی منزل پر پہنچنا چاہتا ہے لیکن راستہ وہ اختیار کرتا ہے جو منزل تک لے جانے والا نہیں ہے، تو اس کو متنبع کرنے والا، اس کو تنبیہ کرنے والا کہ یہ راستہ منزل تک پہنچانے والا نہیں۔ ڈرانے کا مقصد یہ ہے۔ دوسری بات جو فرمائی کہ ہم نے شاہد بنا کے بھیجا، دیکھنے والا بنا کے بھیجا، جو تم کو خوشخبری سناتا ہے وہ بغیر دیکھے خوشخبری نہیں سناتا، جس چیز کی خوشخبری سناتا ہے اس کو اس نے دیکھا، اور جس چیز سے بچنے کے لیے کہتا ہے وہ بھی اس نے دیکھا، تو تم کو دیکھ کر خوشخبری سناتا ہے، دیکھ کر تم کو بچنے کے لیے للکارتا ہے۔ یہ راستہ وہ راستہ نہیں ہے جو منزل تک پہنچا دی، اس سے بچو، اس راستے سے بچو۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا عظیم محبوب عطا فرمایا ہے جو دیکھتا ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صفت ہے کہ وہ دیکھتے بھی ہیں، وہ جانتے بھی ہیں۔ اسی سے انکار کیا جاتا ہے کہ نہ وہ جانتے ہیں نہ دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے عام طور سے جو خیالات سننے میں آتے ہیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ فرمائے کہ ہم نے جاننے والا محبوب اپنا تمہارے پاس بھیجا، جاننے والا، دیکھنے والا، اور ہم یہ کہیں جن کا اللہ نے تعارف فرمایا اس انداز سے، یہ اللہ کا مقابلہ کرنا ہوا کہ اللہ کہے ہے کہ جاننے والا، ہم یہ کہیں کہ نہ جاننے والا معاذ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی یہ فرمائے دیکھنے والا، ہم یہ کہیں دیکھنے والا نہیں، دیکھنے والا۔ یہ کس کے مقابلہ ہے؟ کس سے مقابلہ ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالی سے مقابلہ، معمولی بات نہیں، انسان کو اسلام کے دائرے سے نکال سکتی اور نکالتی ہے اگر انسان کا عقیدہ یہی ہے، تو وہ عقیدہ نہ رکھنا چاہیے جس کی تقلید قرآن پاک کرتا ہے، جس کو قرآن پاک غلط کہتا ہے۔ عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، جو آپ دیکھتے بھی ہیں اور آپ جانتے بھی ہیں۔ جو آیت کریمہ تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو دعا یہ سکھائی کہ چلا ہم کو سیدھے راستہ، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ ان انعمت علیہم میں ایک وہ ہے جو انعمت علیہم، ایک وہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، دو کا ذکر فرمایا۔ یہی معلوم ہو جاتا ہے کہ سب برابر نہیں، سننے میں آتا ہے نا سب برابر ہے، یہی برابر ہے وہی برابر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ ہمیں بتا دیا کہ برابر نہیں، ہمارے محبوب ہیں اور مغضوب ہے۔ مغضوب اور محبوب برابر نہیں ہو سکتے، نہ عقل کہتی ہے، نہ قرآن کہتا ہے، نہ حدیث کہتی ہے۔ انہی انعمت علیہم میں
حضرت جد امجد شاہ محمد مسعود رحمۃ اللہ علیہ، جن کا وصال 10 رجب المرجب کو ہوا کل، یعنی یہ مہینہ کئی یادیں دلاتا۔ سب سے بڑی یاد تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی یاد ہے، اور پھر جیسے کہ آپ نے سنا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی مہینہ، اور حضرت شاہ محمد مسعود رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اس مہینے میں ان کی ولادت ہوئی۔ یہ وہ حضرات ہیں جیسے میں نے عرض کیا کہ بنانے والے، سنوارنے والے۔ سن 1834 میں حضرت شاہ محمد مسعود رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی، یعنی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ سے 22 سال پہلے۔ اعلیٰ حضرت کا ولادت ہوئی 1856 میں، اور حضرت شاہ محمد مسعود رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی 1834 میں۔ پھر آپ نے تعلیم حاصل کی، اور 22 سال کی عمر میں دہلی میں علوم عربیہ، علوم عقلیہ، علوم نقلیہ سے فارغ ہوئے، یعنی عالم ہو گئے، عالم ہو گئے۔ پھر جیسے خود کیا ہی فرمایا کہ میں پھر پنجاب کی طرف روانہ ہو گیا تلاش معاش میں۔ اس وقت عمر آپ کی 22-23 سال کی ہوگی، اور پنجاب میں وہاں جیسے قاری محمد ظفر صاحب کے والد صاحب میرے بھائی حضرت مولانا مظفر احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہاں تحصیلداری کے منصب پر فائز ہوئے۔ اس زمانے میں تحصیلداری کمشنری کے برابر تھی، یہ عہدہ ڈپٹی کمشنر اور کمشنر کے برابر تھا۔ تو تعلیم بھی مکمل کی اور تحصیلداری بھی، لیکن پھر ایک تلاش شروع ہوئی جو یہ بتاتی ہے کہ محض تعلیم کافی نہیں، محض کسی منصب پر فائز ہونا کافی نہیں ہے۔ ہم منصب پر فائز ہونے کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں، ملازمت ملنے کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن آپ نے یہ بتایا اپنے عمل سے کہ کسی عہدے پر فائز ہو کر فارغ نہ ہو جانا کبھی انسان کامل نہیں ہوا۔ جب تک کہ کامل کے پاس نہیں جائے گا کامل نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں ایک شیخ کامل کی تلاش شروع کی، اور شیخ کامل کی تلاش کرتے کرتے مکان شریف حضرت امام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یا بننے کا کام، سنورنے کا کام، سجنے کا کام شروع ہوا، اور ایسی توجہ فرمائی۔ بننے والے میں بھی لیاقت ہونی چاہیے، بنانے والے میں بھی۔ یہ دونوں کامل ہوں تو دیر لگتی نہیں۔ فرمایا میں حاضر ہوا، اور 1 سال کے اندر اندر منال سلوک طے کرا کے کام میرا مکمل فرما دیا، اور اسی 1 سال کے اندر اندر آپ کو یہ بھی شرف حاصل ہوا۔ حضرت سید صادق علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جو میرے حضرت قبلہ والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد کریم ہیں، ان کو شاگردی میں بٹھایا۔ جب خانقاہ میں تھے حضرت مسعود شاہ رحمۃ اللہ علیہ مکان شریف میں خانقاہ میں تھے، تو حضرت امام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سب سے بڑے بیٹے حضرت سید صادق علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت والد ماجد کے مرشد کریم بنے، ان کے لیے کہا کہ درس حدیث آپ دیں۔ کہ حضرت شاہ محمد مسعود رحمۃ اللہ علیہ نے درس حدیث دیا، 1 سال ادھر مناظر سلوک طے کرتے رہے، ادھر درس حدیث دیتے رہے، حدیث کی سند عطا فرمائی، اور جب درس سے بھی فارغ ہو گئے اور تربیت، روحانی تربیت سے فارغ ہو گئے، پھر فرمایا کہ حضرت نے فرمایا کہ تم دہلی جاؤ۔ آپ نے فرمایا بعد از 1 سال
درجہ تکمیل دادا بسمت دہلی برائے ارشاد طالبین فرستادن. 1 سال کے بعد درجہ تکمیل تک پہنچا کے کامل و مکمل بنا کے دہلی کی سمت بھیجائیں. دہلی بھیجا اس لیے تاکہ جو طالبین ہیں ان کو ہدایت دیں. وہاں سے آپ دہلی تشریف لائے اور دہلی پھر آپ کی ذات سے ایک عظیم مرکز بن گیا, علم کا مرکز بن گیا, روحانیت کا مرکز بن گیا. فتویٰ نویسی کا سلسلہ آپ نے شروع کیا. یہ سن 1875 کی بات ہے تقریباً. اور رشد و ہدایت کا سلسلہ شروع ہوا, درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہوا. 3 سلسلے, فتویٰ نویسی کا سلسلہ, رشد و ہدایت کا, درس و تدریس کا اور امامت کا. یہ سارے سلسلے محض اللہ کے لیے, ساری مصروفیتیں محض اللہ کے لیے. ان کے مقابلے میں وہ دنیا والے جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں وہ اپنا حال دیکھیں تو سارا کام اپنے لیے ہے, کوئی اللہ کے لیے سوائے نماز کے. وہ نماز بھی کیسی ہے, نماز بھی ادھر ادھر کے خیال آتے رہتے ہیں. صبح سے شام اور شام سے صبح سب ہم لے لیں. یہ جو سڑکوں میں لوگ گھومتے پھرتے ہیں, اگر آپ کھڑے ہو جائیں اعداد و شمار جمع کرنے کے لیے اور ہر ایک سے پوچھیں کہ بھائی آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں, تو 99% جو اعداد و شمار ملیں گے یہی کہ اپنے جسم کے لیے, اپنے نفس کی خواہش پر ہم چلتے ہیں. ہم اپنی ذات کے لیے جا رہے ہیں, ہم کسی کے لیے نہیں جا رہے ہیں, ہم اپنے لیے جا رہے ہیں. اور جب حضرت اللہ کو دیکھیں گے صبح سے شام آپ پوچھیں کہ یہ لمحہ کس کے لیے صرف ہوا, اللہ کے لیے, اللہ کی مخلوق کے لیے. یہ صبح کس کے لیے صرف ہوئی, اللہ کے لیے, اللہ کی مخلوق کے لیے. یہ شام کس کے لیے صرف ہوئی, اللہ کے لیے, اللہ کی مخلوق کے لیے. یہ رات کس کے لیے صرف ہوئی, اللہ کے لیے, اللہ کی مخلوق کے لیے. اپنی جان کے لیے کچھ بھی نہیں. حضرت شاہ محمد مسعود رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سلسلہ شروع کیا فتویٰ نویسی کا سن 1875. 2125 سال ہو گئے وہ سلسلہ جاری ہے الحمدللہ. اسی طریقے سے رشد و ہدایت کا وہ سلسلہ جاری ہے. درس و تدریس کا بھی سلسلہ جاری ہے. یعنی قرآن کریم کی تعلیم ہو رہی ہے, دوسری بھی تعلیم ہو رہی ہے, لیکن وہ دوسرے حضرات میں. بہرحال اس مسجد میں جہاں آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ جاری کیا تھا وہ جاری. جس چیز کا آپ نے آغاز فرمایا وہ اب تک جاری. سن 1310 میں 10 رجب کو انتقال ہوا. 1892 میں 1892 میں وصال فرمایا. صبح وصال فرمایا اور شام 3 بجے تدفین ہوئی. صبح 9 بجے انتقال فرمایا اور شام 3 بجے. یعنی ہر کام شریعت کے مطابق. یہ فرمایا کہ جلدی انتقال ہو جائے تو میت کو جلدی دفن کر دیا جائے. تو اس پر عمل ہوا. کسی نے مادہ تاریخ نکالا ہے بجا ہے چراغ دہلی. کہ واقعی آپ چراغ دہلی تھے. بہت سی کرامات ہیں, بہت سی کرامات آپ سن چکے ہیں. جب انسان بنتا ہے تو پھر اس کو اختیار اللہ تبارک و تعالی اختیار عطا فرماتے ہیں. محبوب مجبور نہیں ہوتا. محبوب مجبور ہوتا ہی نہیں, محبوب مختار ہوتا. جو مجبور مانتا ہے وہ محبوب نہیں مانتا, اور جو محبوب نہیں مانتا وہ دار اسلام میں داخل ہی نہیں. اسی کی شرط یہ ہے کہ محبوب مانا جائے. محبوب مانا جائے تو پھر مختار ماننا ہی ماننا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے محبوبیت کی جتنی جو شان ہوتی ہے اسی حساب سے اس کو اختیار ملتا ہے. کوئی محبوب ایسا نہیں جس کو اختیار نہ ملے.
انبیاء علیہ السلام کو دیکھیں، صحابہ کو دیکھیں رضی اللہ تعالی عنہم، حضرات اہل اللہ کو دیکھیں. پہلے میں نے عرض کیا تھا، ایک بزرگ تھے ہری پور ہزارے میں، ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے پوچھا کہ ولی کس کو کہتے ہیں؟ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا جو اللہ کی صفات سے متصف ہو. آپ نے فرمایا کہ نہیں ہے، ولی کامل وہ ہے جو قدرت کاملہ جس کو حاصل ہو. اب کوئی یہ کہہ گئی تو اللہ کو حاصل ہے، تو اس کا جواب یہی تو محبوب ہے نا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ محبوب ہے، محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا. جب محبوب بنا لیتے ہیں تو سب کچھ عطا فرما دیتے ہیں. فرمایا کہ جس کو قدرت کاملہ حاصل ہو وہ ولی کامل ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے. تو کس کا نا؟ اللہ کا. نسبت بھی دیکھنی چاہیے نا کہ جس کا محبوب ہے وہ کتنا مختار کل ہے، اس کی کیا شان ہے. کوئی ایسا کسی محبوب کا ہے کہ جو مختار کل نہیں ہے، ظاہر ہے کہ اس کا محبوب بھی ایسا ہی ہوگا. لیکن جس محبوب کی شان یہ ہے، جب اس کا کوئی محبوب ہوگا تو اس کی شان یہی ہوگی کہ اس کو اختیار کلی فرمایا قدرت کاملہ. میں نے عرض کیا تھا کہ انہوں نے ایک صاحب جا رہے تھے مدینہ منورہ، ان کو بھیجا، سوتے بہت تھے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت نے مجھ سے کہا کہ تحفے لے کے چلے جاؤ مدینہ شریف میں، فلاں فلاں کو دے دینا. یہ سن 24 سے پہلے کی بات. وہ میں حیران ہوا، میں نے کہا کہ میں تو سوتا رہ جاؤں گا اگر، تو یہ تو اگر ڈاکو لے گئے تو میں حضرت کو منہ کیا دکھاؤں گا. یہ بات ذہن میں آنی تھی. حضرت مشاہد کے لیے باہر نکلے. زندگی بالکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تھی، کچا مکان، موٹے چھوٹے کپڑے، یہ زندگی تھی. لیکن اس کے باوجود وہ اختیار کے بادشاہوں کو کیا اختیار ہوگا. فرمایا باہر نکلے، درخت کو خطاب کیا، شہتوت کا درخت کھڑا ہوا، اسے کہا کہ ان کی نیند کو امانت رکھو. اب انہوں نے کہا کہ حضرت کا یہ کہنا وہ ہر وقت کا سونا ختم ہو گیا. بس جو رات کو سوتا تھا صبح اٹھتا تھا، جو معمول لوگوں کا ہوتا میرا معمول ہو گیا، وہ ہر وقت کا سونا ختم ہو. 4 مہینے لگے، 5 مہینے لگے، پورے سفر میں نیند. اتنا کہنا تھا کہ نیند کے جھوٹے آنے لگے. نماز کے وقت آنکھ کھل جاتی، وہ ساری کسر 4 مہینے کی پوری کی انہوں نے. یہ اختیار درختوں پہ ان کی حکومت، سرکار کی تو ہے ہی حکومت سب پر، لیکن جو ان کے غلام بن جاتے ہیں ان کی بھی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ بھی حکومت کرتے ہیں. حضرت شاہ محمد مسعود رحمۃ اللہ علیہ نظر کی شان، یہ باتیں بار بار آپ سن چکے ہیں، اسی کہتا ہوں تاکہ معلوم ہو کہ اللہ کی شان کیا ہے. ہندو ہے، سامنے سے گزر رہا ہے، نظر کا پڑنا ہے کہ اسلام لیا ہے. جس کو اقبال نے کہا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. درس حدیث دے رہے ہیں اور درس حدیث میں کوئی سوال کرنے والا سوال کر رہا، اور وہ ایسا سوال ہے جب تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہ دیں وہ مطمئن نہیں ہو سکتا تھا. مراقبے میں ہو گئے، مراقبے میں ہو گئے، سرکار کے سامنے پہنچ گئے، پہنچا دیا اور دکھا دیا. زبان سے کچھ نہیں کہا، مراقبے میں سب کام ہو گیا. جب فارغ ہوئے فرمایا اس نے عرض کیا طالب علم مطمئن ہو گئے. یہ ہے قدرت کاملہ. ایسے حضرت شاہ رخ الدین رحمۃ اللہ علیہ، ان پر ایک کیفیت طاری ہوئی، استقراق کی کیفیت، ایسی کہ ہر وقت آسمان کو تکتے رہتے، نہ کسی کو پہچاننا نہ جاننا، بس بیٹھے ہیں دیکھنے. جو کس کیا بیماری ہو گئی دکھایا جائے، دہلی لائے، دکھایا حکما کو، کوئی فاقہ نہیں ہو. سب کا علاج میں کوئی فاقہ نہیں ہو. واپس الور شریف لے گئے. ان کی اہلیہ جن کو ہم مخدومہ کہا کرتے تھے، مخدومہ نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت کے مزار پہ بھی لے گئے تھے. کہا وہاں تو نہیں لے گئے. کہا کہ حضرت نے فرمایا تھا میرے مرید پر کوئی مشکل آئے
تو میری قبر پہ لے آنا، وہاں لے جا۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے تھے، علامہ مفتی محمد محمود رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کہ جب حضرت صاحب کو دہلی لے گئے اور اس چہار دیواری کی چوکھٹ میں داخل ہوئے، اچانک اس طرح بیدار ہوئے جیسے پتہ نہیں کب سے سو رہے تھے، اپنے ہوش میں آ گئے، کوئی بیماری کچھ نہیں ہوتا، ختم ہو گئی۔ یہ ہے وہ قدرت کاملہ کہ وہ قبر میں ہے، اور اس سوال کا جواب بھی ہے جو کیا گیا کہ کیا قبر میں اہل اللہ فیض پہنچا سکتے ہیں روحانی؟ میں کہ روحانی نہیں، جسمانی بھی پہنچا سکتے ہیں، روحانی بھی پہنچا سکتے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد ان کا فیض اور دوبارہ ہو جاتا ہے سمجھنے والے کے لیے، اور نہ سمجھ کے لیے تو بڑی سی بڑی کتاب بھی کوئی کتاب نہیں، بڑے سے بڑا علم بھی کوئی علم نہیں، سمجھنے والے کے لیے علم ہے، کتاب کتاب ہے، بات بات ہے۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ ایسے تدفین کا واقعہ کہ فرمایا کہ اگر تجویز تدفین میں کچھ کمی ہو اور قرض لینا پڑے کسی سے تو ہاں اس کے لیے کہا تھا، ان کو زیادہ یاد ہوگا، یہ فرمایا تھا نا، ہاں جی، ہاں تو کوئی صاحب آئیں گے، ہاں وہ ادا کر دیں گے۔ حضرت کی تدفین کے بعد ایک نقاب پوش بزرگ تشریف لائے، اور وہ رقم جتنی لی گئی تھی وہ انہوں نے عطا فرمائی۔ اب کسی نے کہا کہ حضرت اپنا چہرہ تو دکھائیں، چہرہ نہیں دکھایا، لیکن کچھ دور کے بعد جا کے جو نقاب اٹھائی تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت شاہ محمد مسعود رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ باتیں عقل میں نہیں آتی، جیسے حضرت امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ہے، ایک ہی وقت میں کئی لوگوں نے دعوت کی اور سب کی دعوت قبول کر لی اور سب کی دعوت میں پہنچ گئے۔ اب جب دعوت کے بعد ذکر ہوا تو انہوں نے کہا حضرت ہمارے آئے تھے، تو انہوں نے کہا حضرت ہمارے آئے تھے، یہ قدرت کاملہ کی بات کر رہا ہوں، حضرت ہمارے آئے تھے، حضرت ہمارے آئے تھے۔ تو پھر حضرت نے فرمایا کہ درخت کی طرف دیکھو، درخت کی طرف دیکھا تو پتوں میں حضرت کی شبیہ موجود ہے۔ تو یہ راز کی باتیں ہیں، ایک عام انسان جس کو پتہ ہی نہیں اس دنیا کا وہ انکار کرے، حالانکہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کی صورت ہے کائنات کے اسکرین کے اوپر ہزاروں لاکھوں نظر آ رہی نہیں نظر آ رہی۔ ٹی وی دیکھتے ہوں گے آپ، جہاں بھی آپ دیکھیں ایک انسان ہے وہ اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، اب سب کے عقل میں آ جائے گی۔ تو فائدے میں وہ رہے جن کو اس وقت یقین آ گیا جبکہ عقل انکار کر رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، عقل انکار کر رہی، عشق اقرار کر رہا۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ اللہ نے امت کو سامنے تمام احوال سامنے پیش کیے گئے، حجر شریف کے سامنے پیش کیے گئے، عقل میں کیا تھا پیش کیے گئے، یہاں پر فرمایا کہ سچ فرمایا۔ میرا شریف کے واقعات بیان کیے، اس زمانے میں عقل میں نہیں آ سکتے تھے، ایک عجیب بات تھی، اور اب عقل میں آتے ہیں۔ جو اقبال نے کہا کہ اس معراج نے انسان کو راہ دکھائی، وہی انسان جس کی عقل محدود ہے اس کو ایک عظیم شاہراہ دکھائی۔ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے کر دوں، کہ ہم کو یہ سبق ملا۔ اس وقت ان صحابہ کا یقین کتنا عظیم تھا کہ کوئی بھی سرکار کو دیکھ لیا بس کافی، اور ہمارا ایمان کا حال یہ، سرکار کو عشق بھی کرتے ہیں، یقین بھی رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن پھر کوئی بات سنتے ہیں تو پھر آنکھ بند کر یقین نہیں کرتے، سمجھ میں نہیں آتی یہ بات، عقل میں کس طرح آئے۔ سوال یہ جس نے کہا ہے اس کو دیکھا جائے کہ وہ کس مقام کا، وہ کتنا سچا۔ جب اس کی ہستی میں کوئی شک نہیں ہے تو پھر اس کی بات میں بھی کوئی شک نہیں، اور جس نے یقین کیا وہ فائدے میں رہا، اور جو بے یقینی کی کیفیت میں ہے جیسے کہ ہم لوگ ہیں، باتیں بناتے ہیں
اسلام کی کب سے باتیں بناتے ہیں. اور صحابہ کی شان یہ کہ باتیں نہیں، وہ تو کام کرتے تھے. جو سرکار نے فرمایا اس پر عمل کر کے دکھایا. جو قرآن کریم نے فرمایا کہ میری اتباع کرو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم کو محبوب بنا لے گا. جس کو اللہ محبوب بنا لیتا ہے اس کو کائنات محبوب بنا لیتی ہے. اب ہم غوری کرتے رہتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ دنیا میں ذلیل کیوں ہیں، کیا بات ہے. کوئی باریک بات نہیں ہے جو سمجھ میں آنے والی، یہ موٹی سی بات ہے. سب کچھ معلوم ہے ہم کو، بلکہ تاریخ نے ہم کو بتا بھی دیا ہے کہ اس پہ چلنے سے کتنے ان کو تو نہیں بتایا تھا. صحابہ نے تو سنت پر چل کر اس کے ثمرات حاصل کیے، لیکن جب تک سنت پہ چلے نہیں تھے اس پہ کسی نے شک نہیں کیا. یہاں ثمرات دیکھ چکے ہیں اپنی آنکھ سے کہ کیا کیا ملا سنت پر عمل کر کے، کیسی عظمتیں ملی، کیسی شوکتیں ملی. لیکن اس کے باوجود پھر اس طرف دل نہیں آتا، بلکہ جو لے جانا بھی چاہتا ہے اس طرف تو جانے کو دل نہیں چاہتا. تو یہ تو وہ بات ہے کہ انسان بدبختی پہ خود راضی ہو. تو اگر وہ عالمی سطح پر عمل نہیں ہو سکتا تو نجی سطح پر ہو سکتا. یہ کہ انسان خود شروع کرے. ہم یہ دیکھتے ہیں کوئی کرتا ہے نہیں کرتا، کوئی کرے نہ کرے، لیکن خود انسان کرے. جب افراد کرنے لگیں گے تو انہی متبع سنت افراد کی جب جماعت بنے گی وہ بھی متبع سنت ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت عطا فرمائے کہ ہر سنت سے محبت ہو، اور اللہ تبارک و تعالی ہم کو اللہ کے دامن سے وابستہ رکھے. آمین اللہم آمین. اور سب کا خاتمہ پر خیر فرمائے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں. صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے.